بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے دنیا میں بتدریج نیک لوگوں کی کمی ہوتی رہے گی۔ نیک لوگ بتدریج دنیا سے جاتے رہیں گے اور پیچھے ایسے لوگ رہ جائیں گے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ وعن مرداس الاسلمی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يذهبون الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا۔ حضرت مرداس اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ دنیا سے جاتے رہیں گے یکے بعد دیگرے، الاول فالاول، یکے بعد دیگرے، ایک دوسرے کے بعد، اور پیچھے کے کون سے لوگ رہ جائیں گے؟ وَيَبْقَى حُفَالَةً، اور پیچھے بدکار اور ناکارہ لوگ رہ جائیں گے۔ اصل میں حفالہ کہتے ہیں کچرے کو کہا جاتا ہے حفالہ۔ جیسے اگلے الفاظ میں آ رہا ہے کہ حفالۃ الشعیر او التمر، جیسے کہ کھجور یا جو کا بھوسا ہوتا ہے، بھوسا۔ لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یعنی ایسے لوگوں کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک قائم رکھے گا کہ جن لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جب ایسے لوگ رہ جائیں گے جو دین کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیمتی لوگ کون ہیں؟ جو دیندار نہ ہو تو دنیا اعتبار سے تو قارون بھی بہت بڑا مالدار تھا، فرعون بھی خزانوں کا مالک تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا، اور ایسے ہی شداد، نمرود، وہ بھی تو بہت بڑے تھے دنیا کے اعتبار سے، دنیا کے خزانوں کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نزدیک کچرے تھے، کچرے۔ اللہ کے نزدیک سونا کون سا بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اور جملہ ایمانیات پہ مکمل ایمان رکھتا ہو، اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور اس کی مخالفت سے بچتا ہو، اس کے دین پہ چلتا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سونا سے بھی بڑھ کر اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ اس کے ایک آنسو کی قیمت ساری دنیا اس کے خزانے نہیں بن سکتی۔ ایک آنسو اس کا اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم تو آنسو گرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں، ہم گرا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا، ایسے آدمی کا ایک آنسو جو اللہ کے ڈر سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے، دنیا اور دنیا کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ اور پھر خاص کر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے لیے دینا۔ آج مسلمان کی روٹین یہ ہے کہ چلو بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اس طرف آ جائیں گے۔ جوانی شراب کباب کے لیے ہوتی ہے، یا اگر اس سے کوئی بچائے نماز نہ پڑھنے کے لیے، بد نظری کے لیے اور دنیا کے اور غلط کام کرنے کے لیے جوانی ہوتی ہے، اور جب ٹھپ ہو جاتا ہے کسی اور کام کا نہیں رہتا پھر مسجد کی طرف آ جاتا ہے۔ چلے یہ بھی غنیمت ہے کہ اس وقت کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن اصل جوانی کا سوال ہوگا رب کے ہاں، جیسے پوری عمر کا ہوگا ویسے جوانی کا بھی ہوگا۔ جوان اولاد اگر کام کاج نہ کرے اور الٹا والدین کو ستائے تو والدین کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ دیکھو ظاہری، اس کے وجود کے ظاہری سبب ہم بنے، اگرچہ اصل مسبب تو
اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے حکم سے پیدا ہوا، لیکن ظاہری سبب ہم بنے، پھر ہم نے اس کو پالا بڑا کیا۔ اب ایک تو جوان ہو کے ہم بوڑھے ہو کے ہمیں اس کی جو ہے نا کمائی کی ضرورت ہے، کچھ کماتے نہیں ہیں اور الٹا جی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں ستاتے ہیں، تو والدین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جوانی میرے لیے ہو، میری عبادت کے لیے ہو، میری اطاعت کے لیے ہو، میرے دین کے لیے ہو، مجھے راضی رکھنے کے لیے ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ جوانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت میں گزارے، ان چیزوں میں گزارے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس بندے کا کیا حشر ہوگا قیامت کے دن، اور اس کا باقاعدہ سوال ہوگا جوانی کہ جوانی کہاں گزاری۔ جیسے عمر کے بارے میں، جیسے مال کے بارے میں، ایسے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ دیکھیں اللہ کا دین ایسا ہے، اس سے زمین، یہ زمین بے جان زمین جس کو ہم پامال کرتے پاؤں سے، یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف ہو جائے، اس کی عبادت کے لیے وقف ہو جائے، اور دوسرے الفاظ میں مسجد اور مدرسہ بن جائے، پھر وہ زمین جو ہے نا کتنی قیمتی ہو جاتی ہے اور کتنی محترم ہو جاتی ہے۔ لوگ جب اس میں داخل ہوتے ہیں جوتے اتار کے داخل ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ جب اندر آتے ہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دنیاوی بات نہ کروں، دنیاوی بات کروں گا نیکی برباد ہو جائے گی میری، میں شور و شغب نہ کروں کہ اسے بھی میری نیکیاں ختم ہو جائے گی، کہیں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے مسجد کی۔ تو زمین وہی ہے، ایک گلی کی بھی زمین ہے نا، جس میں ہم جوتے پہن کے، وہ خواہ وہ لیٹرین والے جوتے ہوں یا جیسے بھی ہوں، جوتے پہن کے پامال کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمین تو وہ بھی ہے، لیکن وہ اللہ کے دین کے لیے وقف نہیں ہوئی، اللہ کے دین کی طرف منسوب نہیں ہوئی، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں ہو رہی، تو اس کی وہ قدر نہیں۔ اور وہی زمین جب اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گئی، اب کتنی قیمتی ہو گئی کہ یہاں ہم دنیاوی بات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے، کوشش کرتے ذکر و اذکار کریں، ہم جوتے بھی پہن کے نہیں لاتے، اور جب داخل ہوتے تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی دعائی پڑھ لیتے۔ تو جب بے جان اور بے وقت زمین اس کی یہ حالت ہے، تو جو بندہ اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت اور ذکر کے لیے کیا ہے، وہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے تو اس کی کیا قیمت ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے، جیسے جمعے میں نے کہا تھا کہ ایسا بندہ جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور سارے بندوں میں قیمتی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ساری کائنات کا محبوب ہو جاتا ہے۔ آسمان بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو زندگی مل جائے، اس کے اعمال اوپر آ رہے ہیں، اور زمین بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے اللہ یہ میرے اوپر چلتا ہے مجھے راحت پہنچتی ہے، اور ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت، یہاں تک کہ پتھر، یہاں تک کہ ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے بھی، مچھلیاں بھی، بلوں کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کا وجود ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، اور اس کے وجود سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور جس دن دنیا سے جاتا ہے تو پھر آسمان بھی روتے ہیں، اور پھر زمین بھی روتی ہے، اور کائنات کی ہر چیز روتی ہے کہ ہم اس کی راحت سے محروم ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین ایسی قیمتی چیز ہے، انسان قیمتی بنتا ہے تو دین سے بنتا ہے، اور دین میں سارے فرض کیا ہے؟ فرائض ہے، فرائض۔ یہ فرائض کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کا قرب فرائض سے جتنا ملتا ہے تو اور نفلی کسی اور عبادت سے اتنا اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ اور اللہ کو پسند تھے یہ فرائض، بہت زیادہ پسند تھے، محبوب تھے، تب تو اللہ نے اس کو فرض گردانا، اور پھر جو چیز انسان کے لیے جتنی ضروری تھی اور اللہ کے ہاں وہ جتنی محبوب تھی اور قیمتی تھی، اللہ نے اس کو اتنی زیادہ مقدار میں فرض کیا ہے۔ دیکھیں حج سال پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزے پورے سال میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ ایک مرتبہ، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ 5 وقتہ دن میں 5 مرتبہ دن میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز سب سے زیادہ ضروری ہے حضرت انسان کے بننے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے نماز سب سے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اسی نماز کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، اسی نماز کے ساتھ وہ جمعہ تو ہم پڑھ لیں گے، عیدین بھی پڑھ لیں گے،
اور بعض اوقات غیر ضروری چیزیں عبادت سمجھ کے ہم کر لیں گے، لیکن نماز جو اللہ نے 5 مرتبہ دن میں فرض کی ہے، اس نماز کی طرف ہم نہیں آئیں گے، اور اگر پڑھیں گے بھی تو جماعت کے ساتھ نہیں، جو ناقص ادائیگی ہے، تو ظاہر ہے یہ کس قدر بدبختی کی بات ہے اور کس قدر نقصان کی بات ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے نماز۔ اگر صحیح نماز آداب شرائط کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو یہ واقعی روکتی ہے، لیکن اس میں ہمارا یہ حال ہے۔ پھر یہ جو فجر کی نماز ہے، اس میں رسول اللہ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے اور عشاء کی جمعہ کے ساتھ ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، اور پھر اگر اشراق تک جاگتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، تو اس کے لیے برکت کی جو روزی ہے تقسیم ہوتی ہے رب کی طرف سے، وہ برکت کی روزی اس کو مل جاتی ہے۔ تو جو آدمی صبح سوئے رہا، اس نے نماز ہی قضا کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو آدمی صبح کی نماز قضا کر لے، شیطان جو ہے نا پہلے تو اس کو گرے باندھ لیتے ہیں رات کے جو سوتا ہے، اور پھر جب اذان سنتا ہے یہ اٹھتا ہے، گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتے ہے دوسری گرہ، نماز پڑھنے لگتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر سارا دن حشاش بشاش رہتا ہے، بابرکت رہتا ہے، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، شیطان کا یہ جو کان ہے، کان میں اپنا نفس داخل کر کے پیشاب کر لیتا ہے اس میں، اور پھر سارا دن یہ سست اور نکما ناراض بے برکتہ پڑا رہتا ہے، کسی چیز میں برکت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔